یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ کسی چھوٹے سے گروہ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی عادت بھی، بطور مثال سگریٹ نوشی ہی لے لیں، بالکل یہ چھڑوا دینا کبھی کسی بڑے حکمران کے لیے بھی تمام شان و شوکت، ہمت اور وسائل کے باوجود بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عادات میں متعصب اور اپنے احساس میں ضدی بڑی بڑی اقوام کی بہت سی عادات کو تھوڑی سی قوت اور معمولی سی ہمت کے ساتھ اور تھوڑے سے وقت میں جڑ سے اکھاڑ دیا، اور ان کی جگہ ان کی طبیعتوں میں بلند عادات اور قیمتی اخلاق و اطوار کے بیج بو دیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہزاروں غیر معمولی کارنامے ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم پھر رہے ہیں۔ اب جو اس مبارک دور کی گواہی ماننے کے لیے تیار نہیں اور کہتا ہے کہ میں نے وہ دور دیکھا نہیں، ہم اس کی آنکھوں میں یہ جزیرۃ العرب داخل کر دیتے ہیں اور اسے چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ خود تجربہ کر لو۔ وہ عمرانیات، معاشیات اور نفسیات کے ماہر سینکڑوں فلسفی لے کر موجودہ جزیرہ عرب میں چلا جائے اور یہ سب لوگ وہاں 100 سال کام کریں اور پھر دیکھ لیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گئے گزرے دور میں صرف 1 سال کے عرصے میں کر دکھایا تھا، کیا یہ لوگ 100 سال میں اس کے 1% بھی کر سکتے ہیں؟ نبی بول تھوڑا بتائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا حکمران ہے اور اس کی جو قوم ہے ان میں کچھ بری عادات ہیں، حکمران کے پاس مکمل طاقت ہوتی ہے، اتھارٹی بھی ہوتی ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں اور ٹائم بھی اچھا خاصا ہوتا ہے، تو وہ حکمران بڑا سے بڑا حکمران چھوٹی سی عادت بھی چھڑوانے میں بڑا ٹائم لیتا ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے، اور اس میں بھی کچھ لوگ وہ عادت چھوٹ جاتی ہے کچھ لوگوں سے، اور کچھ لوگوں سے وہ عادت پھر بھی نہیں چھوٹتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ ہے کہ انہوں نے وہ ایسی سخت طبیعتوں کے مالک عرب کو، ان کی کئی بری عادات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وسائل تھے اور ان کے مقابلے میں افرادی قوت کے حوالے سے بھی ہر قوت سے کم تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخت طبیعتوں کو اور عادتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا اور ساتھ میں اس کی جگہ اچھی عادتوں کو اور نرم عادتوں کو ڈالا۔ دیکھیں آخر میں کیا ہے، تم ابھی جو جتنے معیشت جو نفسیات جتنے لوگ ہیں انسانوں کی اخلاق کی تک کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں سائنسدان ہیں، ان کے 100 سائنسدان لے کر ابھی کے عرب کے قوم کے اندر لے کر جاؤں اور وہ 100 سال کوشش کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال میں جو اتنا لوگوں کے برا اخلاق کے اچھا اخلاق میں تبدیل کیے وہ 100 سال میں یہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے عرب لوگ جتنا متعصب اپنا عادت کا اور جتنا برا اخلاق کے زیادہ برا اخلاق تھا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مختصر وقت میں ان کے پورا برا عادت اخلاق پورا سے پورا ختم کر کے کیا کیا، سب سے اچھا اخلاق میں انہیں مزین کیا اور سب سے اعلیٰ اخلاق میں انہیں مزین کیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ اور حق پیغمبر ہونا پر دلیل ہے، کیونکہ وہ اگر حق پیغمبر نہ ہوتا اتنا مشکلات کے سامنے اتنا اچھا اخلاق کہاں سے نکل آ جائے گا، کس طرح موقع ہو جائے گا۔ نبی بول تم جانتے ہو کہ کوئی معمولی قسم کے انسان بھی کسی معمولی واقعے، معمولی ذمہ داری، کسی چھوٹے سے مرتبے میں، چھوٹے سے گروہ کے سامنے اور چھوٹے سے موضوع اور حقیر سے مسئلے کے بارے میں بھی بے باک ہو کر صاف سیدھا جھوٹ نہیں بولتا ہے، کیونکہ ایسا کرتے وقت اس کے تکلف، تردد، اضطراب اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کے تنقید نگار دشمن اس کا جھوٹ پکڑ لیں گے۔ یہ تو ایک عام آدمی اور عام مسئلے کی بات ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ایک بہت بڑی حیثیت کا مالک ہے، بہت بڑے مسئلے کو ثابت اور آشکار کرنا چاہتا ہے اور بہت بڑے گروہ کے درمیان رہ کر بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا ایسے آدمی کے دعووں میں کسی حیلے فریب اور دوغلے پن کا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ جبکہ حالت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مخالفوں اور تنقید نگاروں کے ناغے میں ہیں اور اسے ایسے ماحول میں اپنی حمایتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور دیکھو کہ ان کٹھن حالات میں اور اتنے بڑے ہجوم میں وہ جو کچھ کہہ رہا ہے برملا کہہ رہا ہے، اس کے لہجے میں تردد، ہچکچاہٹ،
خوف و خطرہ، اضطراب اور تشویش نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے انتہائی صاف دلی اور سنجیدگی سے کہہ رہا ہے۔ اسی گفتار مخالفین کے اعصاب کو تحریک دیتی ہے، انہیں جھنجھوڑتی ہے، ان کی عقلوں کو نادرست کہتی ہے، ان کے نفسوں اور روحوں کو حقیر اور کوتاہ قد دکھلاتی ہے، اور شدید آسمانی اسلوب سے غرور و نخوت کو خاک میں ملاتی ہے۔ کیا ایسے حالات میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے اس طرح کے آدمی کے دعوے کے پس پردہ کوئی حیرہ و فریب یا بناوٹ کار فرما ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان هو الا وحی یوحی، جی ہاں، حق دھوکہ نہیں دیتا، اور حقیقت کی پہچان رکھنے والا آدمی کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس کا مسلک جو حقیقت پر مبنی ہے کسی بھی ہیلے سے مستغنی ہوتا ہے۔ خیال کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کی حقیقت میں نظر کے سامنے حقیقت کے بھیس میں آ کر اسے دھوکہ دے جائے۔ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی معمولی سا انسان ہو اور کچھ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ یا مسئلہ بیان کرے اور اس میں وہ جھوٹ بولے تو وہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے اس میں میرے دوست ہیں جو میرے ہر بات کو مجھے ٹوکتے ہیں۔ اب اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے یا میرے لینگویج سے یا باڈی لینگویج سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ پکڑا جاتا ہے، حق نہیں پکڑا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے بڑے تھے تو اتنے پورے عالم کے سامنے اتنا بڑا پیغام لے کر سب کے سامنے کہہ دیا جو حق تھا، سچ تھا، اس وقت کا سب سے بڑا سچ تھا، وہ کہہ دیا۔ جب چھوٹی بات میں بندہ گڑ گڑا وہ ہلتا ہے، ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے جھوٹ بولتے ہوئے، ان کو جھوٹ پکڑا بھی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ جو حق تو پہنچا دیا، اس کی نہ ہچکچاہٹ تھی، نہ اضطراب تھا، نہ تشویش تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حق تھا، اس میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کیونکہ جھوٹ ہوتا سوچو کہ اس کے پورا دنیا کے سامنے ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور اس وقت تک عرب قوموں کی نہیں سنا والا ایک دعویٰ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت، خود کے پیغمبری دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ پیش کرتے ہیں، اور اس کے چاچا اور قوم قبیلہ اور پورا دنیا اس کے سامنے دشمن ہے۔ اگر اس کی جھوٹ ہوتا، اس کے ہچکچاہٹ ہوتا، خوف ہوتا، اس کی حالت میں ثابت قدمی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہچکچاہٹ، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی اپنا دعوان ثابت قدمی، اپنا جان کی قربان دینے تک تیار ہے، اور اس کی حالت میں کوئی جھوٹ کے اثرات یا ایسے چیز نظر نہیں آتی۔ یہ دلیل ہے کہ کیا ہے اس کی دعویٰ حق ہے۔ اگر حق نہ ہوتا، اب کہنے کی طرح اس کے خوف آتا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنے والا ہر وقت دماغ میں یہ چلتے گا، اگر میرا جھوٹ پکڑ لیں گے میں کیا کروں گا، اس کے دماغ میں وہ بھی چلتا رہتی ہے، اور اس کی ایک بات دوسرا بات کے بھی تائید نہیں کرتے، کیونکہ اس کی چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتی ہے، ایسے اختلاف ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہم دیکھتے ہیں، اس کی دعویٰ دیکھتے ہیں، باتیں دیکھتے ہیں، ثابت قدمی میں، ہچکچاہٹ کے بغیر، خوف کے بغیر، کوئی پریشانی کے بغیر، حقائق کے پورا سنجیدگی سے، ثقافت سے، قوت سے بتانا، یہ دلیل کہ اس کی دعویٰ حق ہے، وہ بھی حق پیغمبر ہے، اس لیے اس کی دعویٰ میں اسے حقائق پائی جاتی ہے تو وہ ایسے بتاتی ہے۔